ڈاکٹر صاحب علامہ چاند کی زمین کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کس طرح کی تھی؟ چلے اب حضرت رومی لے کر چاند تک پہنچ گئے ہیں جی سر، حضرت علامہ اقبال کو. جی سر، اب وہاں کی جو کیفیت ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. جی کہتے ہیں آن سکوت آن کو سارے ہولناک، وہاں خاموشی ہے اور ہولناکی ہے سر. اندروں پرسوز و بیرون چاک چاک. اس کا اندر پرسوز ہے، باہر سے چاند کی زمین جو ہے وہ چاک چاک ہے. صد جبل از حافتیں و یلدرم، وہاں پہ بہت سارے پہاڑ ہیں، حافتین اور یلدرم ان کے نام بتاتے ہیں حضرت. بردہانش دودھ و نار اندر شکم، ان کے اوپر دھواں ہے، اندر آگ ہے، آتش فشاں پہاڑ ہیں سر. از درونش سبزائے سر بر نزد، ان کے اندر سے کہیں بھی سبزے نے باہر سر نہیں نکالا. طائر اندر فضائش پر نزد، کوئی پرندہ جو ہے کہتے ہیں وہ بھی وہاں نہیں دیکھا. اب رہا بے نم ہوا ہا تند و تیز، ہوا تند و تیز ہے اور ابر جو ہے ان میں کوئی نمی نہیں ہے وہاں. با زمین مردہ اندر ستیز، ایسے لگتا ہے جیسے وہ مردہ زمین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے ان کی. عالم فرسود آئے بے رنگ و صوت، فرسود عالم ہے، کوئی رنگ نہیں ہے وہاں پہ. نئے نشان زندگی دروے نہ موت. وہاں نہ پہ زندگی کا کوئی نشان ہے نہ موت کا کوئی آگے نشان پھر ہے. کچھ اشعار کو ہم لے کر سکپ کر کے آگے جاتے ہیں. ہر کجا رومی برد آنجا برو، واہ، یہ حضرت کا ہی کلام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اقبال جہاں تمہیں رومی لے جائے نا، چلا چل، کچھ نہ سوچ، فٹ سٹیپس کو فالو کر بس. مرشد حقیقت میں. جی کہتے ہیں کہ یک دودم از غیر او بیگانہ شو، ہاں، یکدم از غیر او بیگانہ شو، ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے رومی کے غیر سے بالکل غافل ہو جائے. جہاں پہ رومی لے کے جا رہے ہیں چلتا چل سر. اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ معرفت کی بات ہے کہ جہاں تمہیں کوئی لے کے جا رہا ہے نہ راہ حقیقت میں، ہاں پھر وہاں چون چرا نہیں کرنا. مرشد کو واقعی حقیقت میں مرشد سمجھنا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ بات جو ہے اس کی تو ہمیں تلقین سورہ کہف کے اندر بھی کی گئی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سورہ کہف میں 2-3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. 75 نمبر آیت کے ہم لیتے ہیں کہ جب حضرت خضر حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، بالکل بالکل ایسے کہ کیا جب بھی وہ 3 واقعات جو ہے نا، دیوار یتیم، کشتی مسکین والی بات جو ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے نہیں کہا تھا اے موسیٰ تمہیں کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. ایسے ہی پھر آخر میں جب وہ دیوار یتیم والی بات آئی نا، تو پھر سب کی حکمت بتا کے آپ نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بین، یہ کہ میرے اور تمہارے درمیان فراق کا راستہ ہے. تو اس لیے جب ایک راہ پہ چلتے ہیں تو یہ صبر بہت بڑی چیز ہے، اور اس راہ کے اندر اسپیشلی آداب میں یہ چیز ہے. تو یہی بات یہاں بھی بتایا مجھے حافظ کا کلام یاد آ رہا ہے. جی جی، کہ میں سجادہ رنگی کن اگر پیر مغاں گوید، کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رسم منزل ہا. اب لفظی ترجمہ تو تھوڑا عجیب لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اگر آپ کو سالک کہے کہ مسئلے پہ بھی شراب پی تو آپ نے پی لینی ہے، اس لیے کہ راہ و رسم کو وہ جانتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شراب پی. اس سے مراد صرف یہی ہے کہ جو تمہیں جو شیخ کہتا ہے اتباع کی بات، اس کو مان، اس کی اتباع کر. ورنہ وہ دوسرا ان کے کیسا شیخ ہے جو کہتا ہے کہ شراب پی بیٹھ گئے. شراب کی بات جو ہوتی ہے وہ شراب طہور اور معرفت کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے تقریب الفہم کے لیے. اچھا آخر میں یہ دست من آہستہ سوئے خود کشید، رومی نے اپنا ہاتھ کہتے ہیں جی آہستہ سے اپنی طرف کھینچا سر. تند رفتو برسر غار رسی، اور ہم بڑی جلدی ایک چاند کی غار پہ پہنچ گئے. بس یہاں تک آپ پہنچنے کی بات کہہ رہے تھے.